بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ الانعام کی 106 آیت سے لے کے 110 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین و حضرات اس سورت کا جو مین ڈائریکشن ہے، جو مین فریم ورک ہے، وہ توحید سے ڈیل کرتی ہے، رسالت سے ڈیل کرتی ہے اور آخرت سے ڈیل کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف دلائل دے کر بتایا ہے کہ اس کائنات کو رب العالمین نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول جو تھے وہ کسی پہ حفیظ نہیں تھے، کسی کے پہ وارڈن نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو وارن کرنے آئے تھے جو کہ ہدایت پر نہیں تھے، اور ان لوگوں کے لیے ایک بشیر تھے، بشارت دینے والے تھے جو کہ اس کتاب پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ رب العالمین کی آیات کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ سورہ الانعام کی 106 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ تو خواتین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ساری کائنات کو بتا دیں کہ اس کائنات میں ایک خدا ہے، لا الہ الا ہوا، اور اس چیز کی پیروی کریں جو ان کو ان کے رب نے بھجوائی، اور مشرکوں سے وہ آراز کر لیں، کیونکہ مشرک جان بوجھ کر حق کو پہچانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کا انکار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دے رہے تھے، جبکہ وہ اللہ تک کے رسول کی تکذیب نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا تھا کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے مشرک تو پھر آپ ان سے آراز کیجیے۔ سورہ الانعام 107۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بھجوایا اور نہ آپ ان کے مختار ہیں۔ تو خواتین حضرات، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام مخلوق کو زبردستی بھی ایمان عطا فرما دیتے اور کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد اس کتاب کو بھجوانے کا یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کو اپنا خدا مانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ اور اللہ کے رسول جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے قرآن میں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق پر وارڈن نہیں تھے، نہ ان پر مختار تھے، نہ ان کے وکیل تھے، لیکن اللہ کے رسول بشیر اور نذیر تھے۔ سورہ الانعام 108 آیت۔ اور گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برابر جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، اور ہم نے اس طریقے سے ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب کی طرف ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتائیں گے جو کچھ بھی وہ کرتے رہے۔ تو خواتین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ جو فالس ڈائٹیز تھیں، جو انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، ان کو گالی نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی کریں۔ اور الٹیمیٹلی ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے۔ جو مشرکین تھے ان کو ان کے اعمال اچھے لگتے تھے، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔
سورہ الانعام 109۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس بات کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ تو خواتین حضرات، بیسیکلی جو ایمان آدمی لے کے آتا ہے وہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اور جب ایک مومن ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جسم میں بھی نشانیاں دکھا دیتے ہیں اور آفاق میں بھی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ تو ان کفار مکہ کی یہ قسمیں کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی نشانی دکھا دیجیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو رب العالمین کا ارشاد بہت واضح ہے۔ معجزات جو ہیں خواتین و حضرات، یا غور کر لیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ خود سے نشانی کوئی نہیں دکھا سکتے، خود سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ تمام معجزات جو ہوتے ہیں وہ رب العالمین کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ نشانیاں معجزات آ بھی جائیں تو بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے ہم نوٹ کر چکے ہیں پہلے بھی کہ پہلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوگی اور فطرت سلیم ہوگی انسان کی، اور وہ اپنا منہ رب العالمین کی طرف پھیر دے گا تو ایسے آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، ایسے آدمی کو ایمان مل جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کٹ حجتی کرتا ہے تو اس کو کوئی نشانی بھی ایمان کی طرف نہیں لے کے آ سکتی۔ سورہ الانعام 110 ہے۔ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے، ہم ان کو سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو اس لیے اتارا تھا کہ لوگ تباہی سے بچ جائیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ و برتر ہستی کی موجودگی کے دوران ایمان نہ لائے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان کو ہم ان کی گمراہی میں چھوڑ دیں گے اور اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو خواتین حضرات، ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ بے شک آپ کے سوا کوئی سیدھا راستہ عطا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔